بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا عنوان، چھوٹا سا سوال۔ کسی طالب العلم نے کہا تھا کہ مجھے دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اکیلے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ کیا کروں؟ بہتر کیا ہے؟ اچھا طریقہ کون سا ہے؟ چند گزارشات اس عنوان پر پیش خدمت ہیں کہ دیکھیے، علم دین جو ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ہم اپنے دماغ میں رکھنے کے لیے نہیں سمجھتے۔ یعنی میں اگر فقہ پڑھ رہا ہوں یا حدیث پڑھ رہا ہوں، اپنی ذات کا عمل تو پیش نظر ہے ہی، لیکن یہ جو باقاعدہ تعلم دینی ہے، اس کا اہم ترین جہت جو ہے، ویو جو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پڑھانے اور سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب جس طالب العلم کی یہ نیچر ہے کہ وہ تنہائی میں پڑھتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے پڑھنے میں، وہ پڑھتا ہے تو اس کو دل جمعی نصیب ہوتی ہے، باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اگر وہ تکرار نہیں کرتا، دوستوں کو نہیں سکھاتا، تو یہ جو اس کو آیا نا، تو صرف مزہ آیا، علم اس کے اندر چلا گیا، لیکن اس کا اظہار نہیں ہوا، وہ باہر نہیں نکل رہا۔ اس کا شاید اس کو ذاتی تو فائدہ ہو، لیکن وہ جو علم پاک ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا، وہ والا علم نہیں ہے اس کا، کہ مرنے والا علم نافع چھوڑ جائے، جب لے کے سینے میں یا قبر میں چلا جائے گا تو کیسے چلے گا۔ مختصر الفاظ میں گفتگو یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے پڑھنے سے، طلباء کے درمیان بیٹھ کے پڑھنا، تکرار کرنا، یہ 1000 درجے افضل ہے۔ عقدے حل ہوتے ہیں، بسا اوقات دل پہ کئی سارے القاء ہوتے ہیں، کئی ساری عبارات حل ہوتی ہیں، اور سب سے اہم بات دین متین کی اشاعت۔ تکرار بڑے بڑے علماء سے منقول ہے، مل کے بیٹھنا چاہیے دوستوں کو، اور اس دوستوں کو پڑھانا چاہیے۔ جو اچھے اور ذہین طلبہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ لیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اب بات سمجھ جاتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ آپ سکھائیں گے، سمجھائیں گے۔ کسی دور میں یہ بڑا اہم درس نظامی کا حصہ رہا ہے، تکرار کرنا۔ اب نفسا نفسی کا عالم آ گیا، پڑھنے والے جو ہیں وہ پوری کتابیں پڑھ جاتے ہیں، اور ان کے پورے ساتھی عاری رہ جاتے ہیں۔ نقصان تو ہے نا۔ اگر آپ اچھا پڑھے ہیں اور آپ نے پڑھایا نہیں، تو اس کا ایک نقصان آپ کی ذات کو بھی ہوتا ہے، پتہ ہے؟ ٹیچنگ اسکل ڈیولپ نہیں ہوتے، آپ اچھے ٹیچر نہیں بن سکیں گے۔ جو طالب العلم اولا ثانیہ سے اپنے ہم درجہ ساتھیوں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے، کلاس فیلوز کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے، وہ طالب العلم دورے تک آتے آتے میچور استاذ بن چکا ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں کئی ساری نفسیات ہوتی ہیں، کئی سارے اذہان ہوتے ہیں، کس کو کیسے سمجھانا تھا، کون سی بات کیسے پڑھانی تھی، کون سی بات کس طالب علم کو نہیں سمجھ آئی تھی تو میں نے کیا محنت کی۔ وہ مسلسل چونکہ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے، تو ٹیچنگ اسکلز یہ مطلب موٹیویشنل اسپیکرز نہیں سکھا سکتے، یہ چیزیں یہ پریکٹس سے آتے ہیں، یہ چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں۔ اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ وہ ہم ٹیچر بنتے ہیں تو ہم موٹیویٹ کرنے والے، وہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بھائی ان کو سن لیا تو ہم بہترین استاذ بن جائیں گے۔ یہ ایسے نہیں بنتا کوئی استاذ۔ وہ جو موٹیویٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا، انہیں خود پریکٹس کر کے نا، انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ اس میں گزارا ہوتا ہے، تو ان کی باتیں آج آپ کو سمجھ آتی ہیں۔ جی، تو آپ کو اگر اچھا استاذ بننا ہے، تو جس عنوان پہ آپ کو استاذ بننا ہے نا، اس عنوان پہ آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی۔ سادے لفظوں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ایک بندہ مارکیٹنگ میں موٹیویٹ کرتا ہے،
وہ آپ کی ٹیچنگ میں آپ کو کیا معاون ہوگا؟ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ بول دے گا کہ جی آپ مسکرایا کریں، ہاں جی آپ مسکرایا کریں۔ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بول دے گا کہ جی آپ اچھے لباس میں جامعہ جایا کریں، مدرسے جایا کریں، آپ اچھے لباس میں چلے جائیں گے۔ آپ ویل مینٹین ہو کے آتے ہیں، اگر آپ کو سمجھانا نہیں آتا، تفہیم نہیں آتی، تو آپ فلاپ، ٹیچنگ ناکام۔ آپ پرانے پیبند لگے ہوئے کپڑوں میں آتے ہیں اور آپ کا ٹیچنگ اسٹائل دلچسپ ہے، آپ پڑھاتے ہیں تو سامنے والے کو مزہ آتا ہے، اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ کو مختلف زاویوں سے پڑھانا آتا ہے، آپ کو لہجوں میں پڑھانا آتا ہے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اب کیا آپ سے عرض کروں، وہ سمجھایا جاتا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ بڑی عجیب دنیا میں ہم آ گئے ہیں، ہمارا جو دور آ گیا نا، ہم بڑی عجیب دنیا میں آ گئے ہیں۔ تو وہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یوٹیوب ہم سب کے سامنے ہے، یوں کر کے دروازہ کھول کے کلاس میں جائیں، کسی کو ماریں نہ، پیار سے پڑھائیں، یہ ساری باتیں جرنل ہوتی ہیں۔ اور جب آپ اسپیشلی اپنی ذات کو پرکھتے ہیں تو اس ٹیچنگ میں آپ کے سیلف جو کوالٹیز ہیں، ایبلٹیز ہیں، وہ کارآمد ہوتی ہیں۔ جی اس کے لیے اس زبان کا چلنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ زبان بولتی کیسے ہے، اس سے الفاظ کیسے نکلتے ہیں، اس زبان سے سلجھا ہوا معیاری کلام کیسے نکلتا ہے، سامنے والے مختلف اذہان کے جب لوگ آتے ہیں تو ان لوگوں کو بات سمجھائی کیسے جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ثانیہ اور ثالثہ سے پڑھانا شروع کرنا پڑے گا، تنہائیاں چھوڑ دیں، خلوتیں نہیں ہیں یہاں پہ، خلوت کا ٹائم بہت بعد میں آتا ہے، ابھی تو جلوت ہوتی ہے۔ اور اتنا پڑھائیں، اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ملکہ دیا ہے پڑھنے کا، سمجھ آ جاتی ہیں باتیں، آپ کو سبق یاد ہو جاتا ہے، تو اپنا ٹارگٹ لے کے رکھا کریں کہ آپ کے کلاس فیلوز جو ہیں، وہ جو سب سے کمزور طالب العلم ہے، آپ نے اسے پڑھانا۔ میرے محترم وہ پڑھے نہ پڑھے، آپ استاذ بن جائیں گے۔ جی آپ استاذ بن جائیں گے، آپ میں یہ کوالٹی ہوگی۔ اور میں اپنے طلباء کو کہا کرتا ہوں، پھر آپ کو تدریس کے لیے مارا مارا نہیں پھرنا پڑے گا۔ آپ جب ثانیہ سے پڑھا رہے ہوں گے تو آپ میں ٹیچنگ اسکلز اتنے ڈیولپ ہو جائیں گے کہ آپ چلتے پھرتے مدرس ہوں گے۔ جس دن آپ دورۃ الحدیث شریف سے سند فراغت لیں گے نا، اس دن آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ میں نے کس دارالعلوم اور کس مدرسے میں جا کے تدریس کے لیے اپنی سی وی دینی ہے۔ چونکہ آپ کی شخصیت ایز اے ٹیچر مارکیٹ میں آئے گی، تو آپ جس چٹائی پہ بیٹھے ہوں گے نا، وہاں جمگٹا لگا ہوگا اور آپ باقاعدہ ٹیچنگ کر رہے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، اچھا معاشی اعتبار سے بھی آپ کے فائدے کی ہے یہ چیز۔ دنیا میں جو بندہ کسی چیز کا ماہر ہو جاتا ہے، جس میں کوئی اسپیشل اسکلز آ جاتے ہیں، اس کی مارکیٹ ویلیو بن جاتی ہے۔ جی میرے طلبہ ہم سے کہا کرتے ہیں استاذ بنیں گے تو 15,000 ملے گی، ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا اور انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ جی کرنا پڑتا ہے، بہت ساروں کو کرنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی شخصی تعمیر کرتے ہیں، اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، انہیں نہیں کرنا پڑتا۔ وہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ دنیا کی نظر میں آ جاتے ہیں، اور اس دور میں جو میڈیا کا دور ہے، یہ تو نمایاں ہو جاتے ہیں، اور پھر دورۃ الحدیث شریف سے بہت سارے لوگ انہیں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو ٹیسٹ نہیں دینے جانا پڑتا، ان کو اٹھایا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے۔ ان کو 15,000 نہیں دیا جاتا، ان کو آفر کی جاتی ہے۔ محترم آپ زبان کھولیے، کتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی صلاحیت کے مطابق ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، آپ کہیں گے یہ خیال ہے، خیال نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کو خریدا جاتا ہے۔ پریشان صرف وہ طالب العلم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے بہت اچھا، ہم کب منع کر رہے ہیں، آپ کو بہت کچھ آتا ہے، آپ کا مطالعہ بے انتہا ہے، لیکن اگر آپ میں ٹیچنگ اسکل نہیں ہے، میرے محترم اب آپ ارشاد فرمائیں نا ہم کیا کریں۔
آپ میں تفہیم کا ملکہ نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر آپ کو کسی اپنے دارالعلوم میں رکھنا چاہوں تو کیسے رکھوں، جب مجھے پتہ ہے کہ آپ پڑھا نہیں سکتے، آپ کو پڑھانے میں الجھن ہوتی ہے، آپ تکرار کریں تو آپ کو بیزاری ہوتی ہے. تو جب مجھے پتہ ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ تکرار کرنے سے بیزار ہوتا ہے، بولنے سے بیزار ہوتا ہے، تفہیم کرنے سے بیزار ہوتا ہے، تو میں نے مستقبل کے بچوں کا بیڑا غرق تو نہیں آپ سے کروا دینا. میں معذرت خواہ ہوں، میں نے بیڑا غرق تو نہیں کروانا نا آپ سے. پھر میں نہیں اپنے ادارے میں آپ کو رکھوں. ہاں اگر آپ ٹیچنگ اسکلز رکھتے ہیں، مطالعہ تھوڑا قلیل بھی ہو جائے گا نا، اور آپ کو صلاحیت ہوگی پڑھنے پڑھانے کی، تو آپ کو جگہ مل جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطالعہ کم کریں، میرے باقیہ لیکچر آپ سن لیں، اس میں نے کہا ہے مطالعے کو دوام دیں، کثرت سے کریں. اس مطالعے میں اپنے ساتھیوں کا حصہ ہوتا ہے. اور میں نے ایک بات کی نا، میں نے کہا زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور یہ دینی پڑتی ہے. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا آپ طرز زندگی پوچھیں گے تو ان کی زندگی میں علمیت کا جو رسوخ آیا وہ اسی تدریس سے آیا. میرے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، کئی اساتذہ سے میں نے یہ سنا، وہ فرماتے تھے جب تک پڑھتے رہے تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے. اور ہمیں بھی یہی ہے، جب سے پڑھانا شروع کیا ہے نا تو مالک وہ انعامات دیتا ہے، اللہ اللہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ تنہائی میں بیٹھ کر پوری ہدایہ نپٹا جائیں، فتح القدیر بھی پڑھ لیں، بنایا بھی پڑھ لیں، اور جلوت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکرار کر کے 4 لفظ پڑھ لیں، نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. میں ثانیہ میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا قوت حافظہ دیا تھا. میں نے اپنے استاد محترم اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے، ان سے میں نے عرض کی، میں ان کا لاڈلا تھا. میں نے کہا استاد جی ایک کام کر لوں، غریب خاندان کا بچہ ہوں تو 1 سال میرا اسکپ کروا دیں، میں آپ کو سبق میں کوتاہی نہیں ہونے دوں گا. ثانیہ اولا پڑھ لی ہے میں نے، اچھی پڑھ لی ہے، آپ کو پتہ ہے میری عبارت بھی ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو مجھے ثانیہ اسکپ کروا کے ثالثہ میں بٹھا دیں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ کو. ارشاد فرمایا کہ میرے بچے کلاس میں بیٹھ کے پڑھو. سر میں ثانیہ کی نور الہدیٰ کا ٹیسٹ دے دیتا ہوں. فرمایا جو اکیلے پڑھتے ہو وہ اکیلا ہوتا ہے، جو اکیلے پڑھتا ہے بندہ وہ اکیلے ہوتا ہے. کلاس میں بیٹھ کے تکرار کرنے کا جو فن ہے اور اس کا جو علم ہے وہ الگ ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تکرار کرنی پڑتی ہے. میرے استاد صاحب نے اسکپ نہیں کرنے دیا، ثانیہ پڑھوائی، پوری پڑھوائی، نور الہدیٰ اپنے سامنے بٹھا کے پڑھوائی. میری ذمہ داری استاد صاحب نے لگائی کہ تکرار کرو، پڑھاؤ، اور ڈیوٹی ہوتی تھی پڑھانا جی. اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی ہے. تو میرے سارے طلباء اس بات پہ توجہ دیں، جسے اللہ نے صلاحیت دی ہے اکیلے رٹے نہ لگایا کریں، تکرار کیا کریں اور اپنے ساتھیوں کو پڑھایا کریں. اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے.